قرآن پاک کی ایک ایسی صورت کا شاندار وظیفہ کرائے کے مکان سے ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ جان چھوٹ جائے گی اور ایک مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ اپنا ذاتی مکان مل جائے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندوں سے وہی سلوک کرتا ہوں جیسا وہ میرے متعلق گمان کرتے ہیں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو اسے میری معیت حاصل ہوتی ہے۔ اگر وہ میرا ذکر اپنے دل میں کرے تو میں بھی اسے اسی طرح یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا ذکر کسی مجلس میں کرے تو میں اس کا ذکر اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی جماعت میں کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آئے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آئے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اگر وہ چل کر میری بارگاہ اقدس میں حاضر ہو تو میری رحمت دوڑ کر اس کی جانب متوجہ ہوتی ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کو دیکھا ہے، لیکن آج کوئی بھی ان کی مثل نظر نہیں آتا۔ صبح کے وقت ان کے رنگ پیلے، بال بکھرے اور گرد آلود ہوتے ہیں۔ رات بھر اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور سجود و قیام میں مصروف رہتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور سجود و قیام سے راحت اور تسکین حاصل کرتے، اور علی الصبح ذکر الہی کرتے اور اس طرح سے حرکت کرتے جیسے ہوا میں درخت حرکت کرتا ہے۔ ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو رواں ہوتے کہ خدا کی قسم ان کے کپڑے تر ہو جاتے۔ ایک روایت میں ہے کہ بعض لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی کہ ہماری مسجد کے امام صاحب نماز سے فارغ ہونے کے بعد اشعار پڑھنے لگتے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ کون ہیں؟ عرض کی گئی کہ فلاں شخص ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ چلو اس کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے اس کی جانب کوئی آدمی بھیجا تو وہ اس مسئلے کو سمجھ جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جماعت کے ساتھ مسجد میں اس آدمی کے پاس تشریف لے گئے۔ اس آدمی نے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو فوراً کھڑے ہو کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا استقبال کیا اور عرض کی کہ اے امیر المومنین، کس کام اور غرض کی وجہ سے آپ یہاں تشریف لائے ہیں؟ اگر آپ کو میرے ساتھ کچھ کام تھا تو ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اگر کوئی دین کا کام تھا تو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی تعظیم ہمارے اوپر لازم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تمہارے متعلق مجھے ایک قابل اعتراض بات پہنچی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، وہ کیا بات ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تم نماز کے بعد اشعار پڑھتے ہو؟ اس نے عرض کی، نہیں یا امیر المومنین، یہ تو نصیحت ہے جو میں اپنے نفس کو کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان اشعار کو پڑھو، اگر تو اچھا کلام ہوا تو میں بھی تمہارے ساتھ پڑھوں گا، لیکن اگر قبیح ہوا تو میں تمہیں روک دوں گا۔ اس نے اشعار پڑھے، میں اپنے دل کو جب بھی ہجر کے بارے میں جھڑکتا ہوں تو مجھے تنگ کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ ہر وقت اپنی سرکشی میں غافل ہے، حتیٰ کہ اس نے مجھے پریشان کر دیا۔ اے برے ساتھی، یہ کیا بچنا ہے کہ اس طرح سے عمر کھیل کود میں ضائع ہو گئی، جوانی مجھ سے جدا ہو گئی اور کوچ کر گئی، قبل اس کے کہ میں اس سے کوئی حاجت پوری کر لیتا۔ اس کے بعد اب مجھے فنا کی امید ہے، بڑھاپے نے میرے مطلوب و مقصود کو مشکل کر دیا ہے۔ ہلاکت ہو میرے نفس کی کہ میں نے اسے کبھی نیکی کے کام میں اور نہ ہی ادب کے کام میں دیکھا ہے۔ اے نفس، نہ تو رہے اور نہ تیری خواہشات رہیں، اپنے مولا کا خیال رکھ، اس سے خوف کھا، اسی سے ڈر۔ ناظرین، یہ اشعار سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ اشعار پڑھنے لگے اور فرمایا کہ جو شعر پڑھنا چاہے تو اسی قسم کے اشعار پڑھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس بات پر میری بیعت لیتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلایا اور فرمایا، تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق
حق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور 5 نمازوں کو ان کے صحیح اوقات میں پڑھنے، زکوٰۃ مفروضے کو ادا کرنے، رمضان کے روزے رکھنے، حج بیت اللہ کرنے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی بیعت لے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 باتوں کے علاوہ میں سب کو ادا کر سکتا ہوں، لیکن 2 چیزوں کی مجھ میں گنجائش نہیں۔ ایک زکوٰۃ کہ قسم باخدا میرے پاس 10 اونٹوں کے سوا کچھ نہیں، اور جہاد بھی میں نہیں کر سکتا کہ میں ایک بزدل آدمی ہوں، اور کہتے ہیں کہ جو میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگے وہ غضب خداوندی کا مستحق ہوتا ہے، اور مجھے یہ خوف ہے کہ جنگ شروع ہو جائے اور میں ڈر کر بھاگ جاؤں تو میں اللہ کے غضب کا مستحق ہو جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور حرکت دی اور فرمایا کہ اے بشیر، صدقہ اور جہاد نہ کر تو پھر جنت میں کیسے داخل ہوگے؟ میں نے عرض کی کہ ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرتا ہوں۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے آپ کے دست اقدس پر ان تمام چیزوں کی بیعت کر لی۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بیعت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ تو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، مسلمانوں کو نصیحت کرے اور شرک سے برت کا اظہار کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم جب بھی سماع اور اطاعت پر بیعت کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرماتے کہ میں ان چیزوں پر تم سے بیعت لیتا ہوں جن چیزوں کی تم طاقت رکھتے ہو۔ ناظرین، حدیث ابو داؤد میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص کسی قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن ان جیسا عمل نہیں کر پاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ملے تو انہوں نے فرمایا کہ حنظلہ، تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا، تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ جب جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم انہی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے نکل کر اپنے گھروں کو جاتے ہیں اور اپنے اہل و عیال اور مال و جائیداد میں مصروف ہو جاتے ہیں تو یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہماری بھی یہی حالت ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چلے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب ہم آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جنت اور دوزخ کی یاد دلاتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم انہی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ہم اپنے گھروں کو جاتے ہیں اور اپنے اہل و عیال اور مال و دولت میں مشغول ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں بھول جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تمہاری حالت ہمیشہ ایسی ہی رہے جیسا کہ میرے پاس اور محفل ذکر میں ہوتی ہے تو فرشتے آرام گاہوں اور راستوں میں تمہارے ساتھ مصافحہ کریں گے، لیکن اے حنظلہ، یہ گھڑی کبھی کبھی میسر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کے بعض فرشتے راستوں میں چکر لگاتے ہوئے اہل ذکر کو تلاش کرتے ہیں، اور جب کسی قوم کو اللہ کے ذکر میں پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو ندا دیتے ہیں کہ اپنے مقصد کی طرف آؤ۔ فرمایا وہ فرشتے اس مجلس کو اپنے پروں کے ساتھ گھیر لیتے ہیں، پھر فرمایا ان کا رب ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ خوب جاننے والا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ تیری عظمت اور بزرگی کا اظہار کرتے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں، قسم باخدا انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کی کیا حالت ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ آپ کی عبادت اور عظمت اور بزرگی کا اظہار فرماتے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں قسم باخدا انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ اس کے طالب اور رغبت رکھنے والے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں، باخدا انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کی کیا حالت ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ اس سے بھاگتے اور خوف زدہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ تو ایک فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے پروردگار فلاں آدمی تو ان میں سے نہیں ہے کہ وہ تو اپنے کسی اور کام سے آیا تھا۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اہل مجلس کا ہم نشین کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض مسلمان قیامت کے دن پہاڑوں کی مثل گناہ لے کر آئیں گے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ان گناہوں کو یہود و نصارہ پر رکھ دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اپنے ایک بندے کو انتہائی زیب کرے گا اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا اور اسے کہے گا کہ کیا تم اپنے فلاں فلاں گناہ جانتے ہو؟ تو بندہ کہے گا جی یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کی اور آج تیرے ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اور پھر اس کو نیکیوں کا نامہ اعمال جاری کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے اس شخص کے بارے میں بتائیے جو اجر اور شہرت کے لیے جنگ میں شریک ہوا، کیا اسے ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اس آدمی نے 3 بار اس بات کا اعادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے ہو اور جس سے اس کی رضا مقصود ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تمہارے جسم اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اسی طرح حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے ریاکاری کے لیے روزہ رکھا تو وہ سمجھ لے کہ اس نے شرک کیا، اور جس نے ریاکاری کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے ریاکاری کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرہ انور سے باہر تشریف لائے اور فرمایا اے لوگو سرائر کے شرک سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ سرائر کا شرک کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز کو خوبصورت انداز میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو دکھائے، اور یہی سرائر کا شرک ہے۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث سے ثابت ہے کہ جو انسان اللہ کی رضا کی خاطر خالص نیت اور خلوص دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کی جانب رجوع فرماتا ہے، اور پھر اللہ فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے کہ اس شخص کی کیا حاجت ہے تاکہ میں اسے پورا کر دوں۔ پھر فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس شخص کی حاجت کا تذکرہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی ذات فرشتوں سے خوب بہتر جانتی ہے کہ اس شخص کی کیا حاجت ہے۔ انسان جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہی کرتا ہے،
لیکن اگر وہ کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے اپنا کوئی عمل کرے تو وہ عمل بھی شرک کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ خالص اللہ کی رضا کے لیے جو بھی عمل کیا جاتا ہے تو وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہوتا ہے۔ اللہ کی عبادت کی جائے، اسی سے دعائیں کی جائیں کہ دعا بھی اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کو یہ عبادت یعنی اس سے دعاؤں کا مانگا جانا بے حد پسند ہے۔ ناظرین محترم، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طرز عمل سے ثابت ہے کہ انہیں جب بھی کوئی حاجت، جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ اللہ کی بارگاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے اور اپنی مراد پا لیتے۔ آج ہماری تمام مشکلات اور تمام پریشانیوں کا سبب یہی ہے کہ ہم اللہ کے در کو بھول کر دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ دراصل یہ دنیا بھی اللہ کی قدرت کاملہ کا ہی ایک مظہر ہے۔ مثال کے طور پر ایک بار مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو کیا وہاں بھی اسی دنیا کی طرح کاریں، بسیں، ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز موجود ہوں گے، یا وہاں یہ سب سہولتیں ہمیں میسر نہ ہوں گی؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا اور میرے سوال کے جواب میں ہی آپ کے سوال کا جواب شامل ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ بتائیے کہ کیا یہ ہوائی جہاز، بحری جہاز، زمین کی کھدائی کرنے والی بڑی بڑی مشینری، بڑے بڑے کارخانے اور بڑی سے بڑی سائنسی ایجادات اللہ کی قدرت سے ہی وجود میں آئی ہیں یا اللہ کی قدرت سے باہر ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بے شک یہ سب اللہ کی قدرت کاملہ سے ہی وجود میں آئی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ بے شک یہ تمام سائنسی ایجادات اللہ ہی کے فضل و کرم اور اس کی عطا کی گئی تعلیم سے ہی وجود میں آئی ہیں، اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جنت میں جنتی لوگوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں ہوں گی جو نہ کبھی کسی کان نے سنی، نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی، اور نہ ہی کسی دل میں ان کا گمان بھی پیدا ہوا۔ بس ثابت ہوا کہ جنت میں اس جیسی سائنسی ایجادات ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بہت عظیم اور عالی مرتبہ سائنسی ایجادات ہوں گی کہ جن کا گمان بھی کسی دماغ میں نہ گزرا ہوگا۔ ناظرین محترم، بحیثیت مسلمان ہماری جو بھی ضرورت اور حاجت ہو اسے اللہ کے سامنے ضرور پیش کریں، اور اپنی اس دنیاوی زندگی کو بھی پرسکون اور پرآسائش بنائیں، اور اخروی زندگی کے لیے بھی ہمیں پوری اور مکمل تیاری کرنی چاہیے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ عمل میرے ایسے بھائیوں اور ایسی بہنوں کے لیے ہے جو مدتوں سے کرایوں کے مکان میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور جنہیں اپنے ذاتی گھر کی اشد ضرورت ہے، ان کی اشد خواہش ہے، جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ دن سے رات نہ ہو اور رات سے دن نہ ہو اور انہیں اپنا ذاتی مکان عطا ہو جائے۔ تو جو لوگ کرائے کے مکانوں میں کرائے دے دے کر تھک چکے ہوں اور جو چاہتے ہوں کہ اللہ جلد سے جلد انہیں ان کا ذاتی مکان عطا فرمائے، اور آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو عرصہ دراز سے کرائے کے مکان میں رہتے تھے، اب اپنے ذاتی مکان کی امید بھی کھو چکے ہیں، تو انہیں بتا دیں کہ آج کا وظیفہ انشاءاللہ اس قدر پر اثر اور پر تاثیر ہے کہ جو شخص بھی قرآن پاک کی یہ صورت بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اس کی اپنے ذاتی مکان کی مراد فوری پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ شیخ الوظائف کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، 1 سے 2 ماہ کے اندر اندر انشاءاللہ وہ اپنے ذاتی مکان میں پہنچ جائے گا۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی ایک سورت سورۃ الاخلاص ہے جس کا درجہ اور فضیلت بہت بلند اور برتر ہے۔ یہ سورہ مبارکہ انسان کی بڑی سے بڑی حاجات پوری کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ہمارے ایک محترم بھائی جنہوں نے سورۃ الاخلاص کا عمل کیا اور اپنا ذاتی مکان حاصل کیا، آئیے انہی کی زبانی عمل جانتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو اپنے ذاتی مکان کے لیے ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ ہم لوگ 45 سال کرائے پر گزرے، بس پھر ایک دن میں نے مکان کی نیت سے 1.25 لاکھ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ شروع کیا، اور پھر میں نے وہی وظیفہ 3 بار پڑھا، اور خدا کی قسم مجھے نہیں پتہ اللہ عز و جل نے کیسے معجزہ کیا، اور اب الحمدللہ میں نے اپنا ذاتی گھر بنا لیا ہے۔ لیکن مجھے رب کعبہ کی قسم کہ 2 ماہ کے اندر اندر میرا یہ کام ہوا ہے، سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دوں، کیا پتہ کسی کا بھلا ہو جائے، کیونکہ اس وقت کرایہ دار بہت پریشان ہیں، اور پڑھنا کیسے ہے؟ اول و آخر درود شریف پڑھیں، اور جتنے دنوں میں آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں 1.25 لاکھ مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے ذاتی گھر سے ضرور نوازے گا۔
پہلے 1.25 لاکھ پورا کریں، اس کے بعد پھر 1.25 لاکھ پڑھیں، اس کے بعد پھر 1.25 لاکھ پڑھیں۔ میرا آزمودہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ذاتی مکان سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔